ملکہ کو اپوائنٹ نہیں کرتے بلکہ ملکہ اپوائنٹ کرتی ہے۔ اف کیا تکبرانہ انداز۔ سنو وائٹ میں بھی نا ایک ملکہ، ایول ملکہ تھی جو کہتی تھی mirror mirror on the wall، کہتے کہتے میں ہوں کمال، اور پھر اس ایول ملکہ کا آ گیا زوال۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا کوئی بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا، بلکہ میرے اعزاز میں ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ جی میں آ جاؤں پھر، کیونکہ اصل میں میری اتنی انتقامی اور جلد باز پرسنالٹی نہیں ہے، تو میں ہر چیز میں نا آرام سے اپنا کام کرتی ہوں، تو لیکن میں اپنی ہر بات پہ قائم رہتی ہوں، اور میرے اعزاز میں ویڈیو بنانے کا بہت شکریہ۔ تو چلیں جی، میں نے سوچا کہ میں ذرا اپنا پراپر انٹروڈکشن تو کروا دوں۔ سب سے پہلے جی کہا جا رہا ہے کہ میں پلانٹڈ ہوں، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ملکہ رانی کہ میں یہاں پر میرا 1.5 سال پرانا چینل تھا، جو کہ آپ ہی کے لاڈو نے میرا چینل ریموو کروا دیا بڑی چالاکی سے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے میرا چینل ایگزیکٹلی جون 15 2024 کو ریموو ہوا تھا یوٹیوب پہ سے، اور پھر میں آئی تھی واپس جولائی میں، ٹھیک ہے۔ تو میں ہرگز پلانٹڈ نہیں ہوں، میں 1.5 سال سے ہوں، اور میرے جیسے چینل سے آپ واقف ہوں گی، میرا کام ہی ہے ریمیڈیز ایجوکیٹ کرنا، انفارمیٹیو مٹیریل لے کر آنا لوگوں کے سامنے، تو یہ میرا کام تھا۔ لیکن جب میں دیکھوں اپنے ارد گرد برائی، تو مجھے عادت ہے کرنے کی صفائی، تو ٹھیک ہے جی، جب میں نے دیکھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے، تو پھر آف کورس میرا بھی فرض بنتا ہے، جیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ چپ نہیں رہ سکتی، اسی طرح میرا بھی فرض بنتا ہے کہ جب میں اپنے ارد گرد برائی دیکھوں تو اس کے اگینسٹ آواز اٹھاؤں۔ اور آپ کی جو لاڈو ہے ریئیکشن ود مائی ولاگ، وہ مجھے بہت اچھی طرح مجھ سے واقف ہیں، بلکہ مجھے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کیا خوف خطرہ ہے انہیں مجھ سے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مجھ سے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کریں، یہ مجھے بلاک کر کے ہائڈ کر کے کامنٹس، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ اتنی سچی اور کھری انسان ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں بلاک کر دیتی ہیں آپ مجھے؟ ہاں، اور مجھے بلاک کر کے میرے بارے میں نیگیٹو کامنٹس پھیلانا، نیگیٹو باتیں کرنا، اور مجھے لومڑی کہنا، یہ سب زیب دیتا ہے آپ کو اور آپ کی فالوورز کو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نا غیبہ، دس از کمز انڈر غیبت، یہ ہے غیبت جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور جو وہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ہرگز کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ان کی نہ آواز، نہ انداز، نہ ان کی تعلیم، بیسک سپیلنگز تک تو آتی نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو، تو یہ کہاں کی ڈاکٹر ہیں؟ کہاں سے، کس نے اپوائنٹ کیا انہیں ڈاکٹر؟ خود سے اپنے منہ سے آ کے کہہ دینا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ آبویسلی کسی نے یوٹیوب پہ ان کی ڈگری تو ویریفائی کی نہیں ہے، تو ڈاکٹر کہنے کے لیے سے تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں۔ کیا پتا کسی کو ڈاکٹری تب کہتے ہیں جب آپ میں نا کوئی انداز، آپ کی بات، گفتگو، آپ کے طریقے سے پتہ چلے کہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور جو آپ بار بار ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بلو دا بیلٹ اٹیک نہیں کرتی، تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ جی سب سے زیادہ آپ ہی بلو دا بیلٹ اٹیک کرتی ہیں بائی دا وے۔ اور وہ جو لائیو چل رہی تھی آپ لوگوں کی کہ ہم برائی کے پرچم سائے تلے ہم ایک ہیں، وہ کیا تھا؟ وہاں تو آپ بہت ایک ساتھ مل کر ہوا اور برائیاں کر رہی تھیں، وہ کیا تھا؟ تو جو ملکہ رانی، آپ کی نا اصلیت آپ کی اس لائیو میں، اس دھماکہ لائیو میں جو دھماکے کر رہے تھے نا آپ لوگ، وہاں پر سے آپ کی اصل جو چہرے تھے وہ نظر آ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو بہت برا لگا ہے کہ میں نے کیوں لکھا بڑھ گیا، تو لیٹ می ایجوکیٹ یو، کیونکہ میرا پرپس ہی، میرے پیج کا پرپس ہے ایجوکیٹ کرنا۔ تو دیکھیں ہوا ایسے کہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ آپ کی ریئیکشن بیویاں جو ہیں وہی یہ ورڈ استعمال کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ سب سے پہلے جو شروع میں بگننگ آف دا ویڈیو میں نے پوسٹ بھی کیا ہے کہ بڑھ گیا جو لفظ ہے وہ سلینگ ہے، اردو پنجابی سلینگ میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے خراب ہو جانا، روئن ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا نیگیٹو کانوٹیشن ضرور ہے، لیکن کوئی گالی نہیں ہے یہ جو آپ لوگوں میں پھیلا رہی ہیں کہ ایسی لینگویج، ایسا یہ۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور نہ ہی میری کوئی لینگویج ایسی ہے۔ لیکن بائی دا وے جو آپ اتنے آرام سے بلشٹ کرتی رہتی ہیں، اور وٹ دا ہیل، ہم تو یو ایس اے میں رہتے ہوئے بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے جو آپ اتنے آرام سے اتنے کمفرٹیبلی یوز کرتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ برے الفاظ جو
آپ استعمال کرتی ہیں. جبکہ وڑ گیا وہ تو ایک فنی، اس پہ تو اتنی میمز بنی ہوئی ہیں. کبھی پلیز ایجوکیٹ کریں، اور اس میں کوئی ایسی وہ نیگیٹو کونوٹیشن ہے اس کے اندر، لیکن اس ورڈ کا معنی کوئی گالی نہیں ہے. گالیاں تو وہ ہیں، غلیظ الفاظ وہ ہیں جو آپ کی چڑیا ادھر ادھر لکھتی پھرتی ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے پوسٹ بھی کی تھی، جو دکھائے تھے میں نے آپ لوگوں کو، جس کے بعد سے چڑیا پھڑپھڑا رہی ہیں، اور مجھے انہوں نے اتنی تھریٹن کامنٹس کیے ہیں کہ جی میرے اوپر ویڈیو بن رہی ہے. تو جی بنائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لے کر آئیں نا، سالڈ باتیں کریں، کوئی سالڈ پروف لے کر آئیں میرے اگینسٹ، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں. تو میرا میک اپ نظر آتا ہے، میرا حجاب نظر آتا ہے، کیونکہ کوئی سالڈ انفارمیشن تو ہے نہیں. آپ یہ پرسنل اٹیکس کریں گے، ریلیجن اٹیک کریں گے، جو آپ لوگ بھیج رہے ہیں ٹرولز میرے پیج پر آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں قادیانی ہوں، میں یہ ہوں. وہ کون ہے؟ میری تو کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے بھی. یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے تھرو ہی جو لوگ، آپ لوگوں کو ہی برے لگ رہی ہیں میری باتیں، جو میری سچی اور کھری باتیں ہیں، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ بری لگ رہی ہیں. آپ لوگ ہی بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو آئیں اور پوسٹ کریں اس طرح کے کامنٹس. اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی سالڈ پروف اور کوئی سالڈ باتیں ہوں نا میرے اگینسٹ، تو وہ لے کر آئیں، پھر دیکھتے ہیں. اور جہاں تک حجاب کا تعلق ہے، جہاں تک میں نے حجاب آج سے پہلے دوپٹہ لینا 10 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت تو دی کہ میں اپنا سر کور کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ تو اوپنلی لائف میں کہہ رہی تھیں آپ تو نہیں کرتی، آپ تو بالکل حجاب نہیں لیتی، آپ تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی. تو پھر مجھے یہ بتائیں، کیا آپ گھر کے اندر ہی رہتی ہیں؟ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتی؟ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی آپ کی آدمیوں سے؟ جسٹ بیکاز آن لائن نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کم از کم میں دوغلی نہیں ہوں. جو میں ریئل لائف میں ہوں میں وہی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی پریزنٹ کرتی ہوں. جہاں تک میرے میک اپ کا تعلق ہے تو اسی طرح میں روز اٹھتی ہوں، روز تیار ہوتی ہوں، اتنا ہی روز میک اپ گھر میں لگاتی ہوں، اور جو کہ میں اپنے آپ کو جب میں پریزنٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اتنا ہی میرا میک اپ ہوتا ہے. یا تو ہونا کہ میں سوشل میڈیا کے لیے اسپیشلی تیار ہوتی ہوں یا ایکسٹرا میک اپ تھوپتی ہوں، تب تو میرا کوئی میری انداز میں کوئی دوغلا پن ہو، جو کہ نہیں ہے. الحمدللہ میری یہی ریئل لائف ہے، جو میں ریئل لائف میں بھی ایسی ہوں اور آن لائن بھی ایسی ہوں، آف لائن بھی ایسی ہی ہوں. یہ سب باتیں آپ مجھے سناتے ہوئے تب تو بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ خود پردہ کرتی ہوتی، اگر آپ خود سر پہ دوپٹہ اوڑھتی، لیکن نہیں، آپ کو اٹیک کرتے ہوئے تو بہت اچھا مزہ آتا ہے، لیکن خود اٹیک برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ لوگ دوسروں کو بلو دا بیلٹ اٹیک کرتے ہیں، وہ کیوں چیزیں نظر نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو اپنے کامنٹس نظر نہیں آتی؟ یہ سب چیزیں میں نے پوسٹ کی ہیں. برائے مہربانی ذرا غور سے دیکھیے گا آپ کی ساری جو کامنٹس ہیں، آپ کی جو مجھے کہہ رہے ہیں لوگ جو کچھ بھی، تو یہ دیکھ لیں، آپ بھی آنکھیں کھول کے پڑھیں انہیں. الحمدللہ میں ایک ماڈریٹ انسان ہوں، میں ماڈریشن میں بلیو کرتی ہوں، میں کوئی ایکسٹریمزم فالو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور ہمیں اسلام بھی، ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں ماڈریشن سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو میں آپ کے سامنے ابھی پریزنٹ کروں گی، کافی ساری اسکالرز، مسلم اسکالر، ویمن اسکالرز، اسلام ود عائشہ، جو عائشہ خالد پاکستانی خاتون ہیں، بہت زبردست کام کر رہی ہیں. اور ان کی جرنی، اسلام کی جرنی ہر انسان کی اپنی جرنی ہے، انڈیویجول جرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دیتے اور کب وہ راہ راست پہ آ جائے. تو یہ کسی کو فنگرز اٹھانا کہ جی میک اپ کرتا ہے، حجاب نہیں صحیح کرتا، یہ کرتا ہے، یہ آپ کے ججمنٹس پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیٹ اللہ بی اللہ. اور میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت تکلیف ہوتی ہے نا آپ ساروں کو کہ پلوشا جی سوٹ پہنتی ہیں، نئے نئے سوٹ دکھاتی ہیں، لڑکیوں کو کمپلیکس میں مبتلا کرتی ہیں. تو جی آپ لائف پہ جو بتا رہی تھی کہ آپ کے تو کتے کے اوپر بھی اے سی چل رہا ہوتا ہے، اس کے کتے کے پاس بھی پرسنل اے سی ہے. تو کیا جو ہماری ملک کی غریب عوام ہے، غریب بچے ہیں، جب وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہوں گے کہ جی کتوں کے سر پہ تو اے سی چل رہے ہیں، جو بچے بھوکے پیاسے بڑے بوڑھے مر رہے ہیں بھوک پیاس سے، گرمی سے، تو وہ نہیں پھر کمتری کا شکار ہوتے ہوں گے کہ جی یہاں تو کتوں کے اوپر اے سی چل رہے ہیں. تو لائف میں یہ آپ کی بات سن کے کہ کتے کے سر پہ اپنا پرسنل اے سی ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں ہمارے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سوٹ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، پرسنل اے سی ہونا بہت بڑی بات ہے، کتے کا وہ بھی. پھر ایک دن آپ پوسٹ لگاتی ہیں کہ نسلی اور اصلی پیٹس ہوتے ہیں، ہم تو نسلی اور اصلی پیٹس رکھتے ہیں. اس پوسٹ لگانے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں آپ نے یہ لگائی تھی پوسٹ؟ کیا مقصد تھا اس بات کا؟ تو ذرا غور سے سنیں، نسلی اور اصلی پیٹ سے زیادہ نا نسلی اور اصلی اونر ہونا ضروری ہے. انسان کا نسلی اور اصلی ہونا ضروری ہوتا ہے، کتوں کا نہیں.
اور مجھے ذرا یہ بھی بتائیں کہ آپ آئیں کہاں سے ہیں؟ آپ کا تو کوکنگ چینل تھا، 1-2 ڈشز آپ نے 2 ویڈیوز بنا دی، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی تنقید کرنا شروع کر دی. کس بیسس پہ؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ایسا آپ کو نظر آ رہا تھا کیا؟ اور پھر وہ تنقید آپ نے کہا میں تو آئی ہوں انصاف کرنے. تو کہاں ہے آپ کا انصاف؟ کون سا انصاف کہ آپ انہی کے ساتھ مل کر نیگیٹیوٹی کو اور مزید پھیلا رہی ہیں؟ تو اس کو آپ انصاف کہتی ہیں؟ انصاف کہتے ہیں کہ جب کسی کا خوف نہیں ہو، کسی سے ڈر نہیں ہو اور کھل کے بات کرنے والا لوگ. وہ آپ نہیں کرتی. لائف میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑ رہا تھا آپ کو کہ میں نے تو وہ ٹانگ کا ساتھ نہیں دیا تھا. میں تو یہ کیوں جسٹیفائی کیوں کر رہی تھی؟ اگر آپ انصاف کی باتیں کرتی ہیں تو پھر ڈٹ کے کہیں کہ میں انصاف کا کام کر رہی ہوں. آپ کا تو ریئیکشن چینل بھی نہیں ہے، تو کس بیس پہ آپ ریئیکشن دیتی ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. میرا چینل ریئیکشن چینل نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنا ریمیڈیز، ریسیپیز، اپنے بینیفیشل باتیں اپنے حساب سے کام کر رہی ہوتی ہوں. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ارد گرد کتنی گندگی پھیل رہی ہے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس گندگی کے اگینسٹ آواز اٹھاؤں. اور یہی کام دوسری اتنی پیاری پیاری خواتین بھی کر رہی ہیں جو کہ آپ کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی. اور ہر دوسرے دن آپ کو چیریٹی کا ہو رہا ہوتا ہے. چیریٹی آپ کو پتہ بھی ہے چیریٹی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور چیریٹی کا بوجھ کتنا ہوتا ہے جو انسان فنڈ ریز کرتا ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو آپ لکھ رہی ہیں پاکستانی پھر سب سے پہلے تو پاکستانی گورنمنٹ آرمی سے پوچھیں نا کہ کہاں جاتے ہیں وہ سارے پیسے جو پاکستان کے نام پہ لیے جاتے ہیں. پہلے ان سے سوال کریں. اور جہاں تک پلوشا جی کی چیریٹی کا تعلق ہے تو یو نو واٹ، میں نے اب اپنا ذمہ لے لیا ہے کہ میں خود انڈس کو ریچ آؤٹ کروں گی. میرے بہت جاننے والے ہیں انڈس ہاسپٹل میں، تو آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹچ ود دیم اور میں پتہ کروں گی. آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس کہ یہ چیریٹی کے پیسے کہاں گئے اور کتنے اکٹھے ہوئے تھے اور کیا اس میں پلوشا کا کیا انٹیک تھا. ٹھیک ہے. جو کہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ نوئنگ ہر کہ وہ اس طرح کے کام کبھی نہیں کر سکتی. لیکن پھر بھی میں یہ اب خود ایکشن لوں گی. دوسروں کو کہنا کہ جی چمچہ گیری کر رہے ہیں اور سپونز کا کام ادا کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی چمچہ گیری تو آپ کو میں نے دیکھ لیا تھا کرتے ہوئے آپ لائیو میں. ٹھیک ہے. وہ جو آپ کر رہی تھی نا اس کو ایکچولی کہتے ہیں چمچہ گیری. ہم جو کر رہے ہیں یس آئی ایم اے فین آف پلوشا اینڈ ہر سسٹرز. میں ان کے حق میں آواز اٹھاتی رہوں گی کیونکہ جب تک وہ اچھے کام کرتی رہیں گی میری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. آپ مزاحمت نہیں کرتی، آپ دوغلے انداز میں کرتی ہیں جو بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جو انسان سچی اور کھری باتیں کرتا ہے نا وہ اسٹریٹ فارورڈ انصاف کی بات کرتا ہے. آپ تو لے کے بیٹھ گئی ہیں. ہر ایک دوسروں کی برائی بھی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر وہی کام پلوشا کرے گی تو وہ آپ کو برائی میں لگتا ہے. یہ ریئیکشنز نہیں ہیں، یہ کوئی پرسنل گرجز ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہے، لیکن یہ پرسنل. میرا اس پیج پہ ہونے کا مقصد ہے ویمن امپاورمنٹ، عورتوں کو اپلفٹ کرنا جو اچھا کام کر رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے چینلز ہوں یا بڑے بڑے چینلز ہوں، اگر چھوٹا سے بھی چینل اچھا کام کر رہا ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں گی. میں اس کی کمیونٹی پوسٹ لگاؤں گی، اسے پروموٹ کروں گی. دس از کالڈ ویمن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے. میں آپ کی طرح کے یہ نہیں کہ چن کے جن کے اگینسٹ کام کرنا ہے اور چن کے باتیں کرنی ہیں. یہ فیئر نہیں ہے جس کو آپ فیئر کہہ رہی ہیں. اور جو آپ اینڈ میں کہہ رہی تھیں نا ڈوب مر جائیں، تو ڈوب مرنے کا تو سیریسلی آپ لوگوں کے لیے مقام ہے ڈوب مرنے کا، کیونکہ جو اتنی ڈھٹائی سے اتنی ٹاکسسٹی پھیلا رہے ہیں، اتنے اندھے ہو گئے ہیں اپنی نفرتوں میں کہ انہیں اچھائی کا سبق دیتے دیتے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم کون سے سبق دے رہے ہیں. اور اینڈ میں جو آپ کو اتنی فکر ہے نا کہ میرے پاس ویوز نہیں ہیں اور سبسکرائبرز نہیں ہیں، تو آپ کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میرے پاس اگر ایک اچھا اور سچا سبسکرائبر ہے نا میرے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ آئی گو فار کوالٹی، آئی ڈونٹ گو فار کوانٹٹی. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوگا کہ ویوز لے کے مر جائیں. الحمدللہ نہ مجھے ویوز چاہیے نہ مجھے اپنا چینل مونیٹائز چاہیے. میں یہاں پر میرا پرپس ہی کچھ اور ہے میرے چینل کا. ٹھیک ہے. تو میرا اچھا کام آپ کو نظر آتا رہے گا. نہیں اچھا لگتا تو آپ پلیز مجھے بلاک کر دیں جیسے آپ کی دوسری بہن نے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ صرف باتیں کرنا جانتی ہے، اپنے اوپر سچ سننا کی ہمت نہیں ہے. جب آپ نکلتے ہیں نا لوگوں پہ ریئیکشنز دینے کے لیے تو پھر اتنی طاقت رکھنی چاہیے انسان کو کہ اپنے اوپر بھی تنقید برداشت کر سکے. اور ہاں ایک اور بات جو آپ کو بہت برا لگ رہا ہے نا کہ میں ناچ رہی تھی، وہ میں ایکچولی ناچ نہیں رہی تھی. وہ جو کتے میرے پیچھے تھے نا ان کو نچا رہی تھی یوٹیوب پر. تو اب کیا کروں. اوکے دوستو، امید ہے آپ نے ولاگ انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو میری اچھی اور کھری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اچھی سچی کھری، یہی ہے میرا مقصد، اپلفٹ کرنا، پازیٹیوٹی پھیلانا اور سچی باتیں دور دور تک پھیلانا. جن کو نہیں پسند وہ بلاک کر دیں، لیکن میں اپنا کام جاری رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.